سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا کیا مقام ہوگا؟ جواب ہے جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کون سا بہنوئی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں غزوہ احد میں ہلاک ہوا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس پہاڑ کے غار میں ہوئی بتائیں آپ علیہ السلام وہاں کتنا عرصہ رہے؟ جواب ہے 15 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ جواب ہے 40 بچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ جواب ہے تبع تابعین میں سے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی زوجہ بلقیس سے ہر ماہ کتنی بار ملاقات کرتے تھے؟ ایک بار۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا چیز عطا فرمائی؟ جواب ہے توریت مقدس۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنی لقمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے قرآن پاک کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ سوال ہے سابق انبیاء کرام جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب ہے خداوند تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا اور احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ سوال ہے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے بنو سعد قبیلے کے لیے۔ سوال ہے صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے افریقہ کو۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا میں فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد دنیا فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں کچھ واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ ٹیلا۔ سوال ہے کون سا گناہ کرنے والے انسان کو آپ شادی پر نہیں بلا سکتے؟ جواب ہے اس شخص کو نہیں بلا سکتے جو اعلانیہ سود کھاتا ہو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے نماز جنازہ دن میں پڑھانا جائز ہے یا رات میں؟ جواب ہے ہر وقت جائز ہے مگر دن میں افضل ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ سوال ہے یہودی کس درس گاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے؟ اس کا نام بتائیں۔
جواب ہے بیت المدارس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ سوال ہے آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی سورہ ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ جن۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب ہے ڈبو دیا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہرکولس۔ سوال ہے بیت اللحم کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ دریائے فرات کے کنارے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا؟ کورس کے بادشاہ۔
سوال ہے حضرت ذکریہ کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال ہے حضرت عمار کی والدہ سمیہ جو کہ پہلی شہید اسلامی خاتون ہیں کس کافر نے برچھی ماری؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے دفن ہونے کا شرف پانے والے صحابی کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ سوال ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد 6 تھی۔ ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ وہ آتش پرست تھے۔ سب سے پہلے کس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ سب سے پہلے سجاہ بنت سوید نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب کے ننہال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ سوال ہے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی؟ جواب ہے کھجور کے پتوں پر۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟
जवाब है 48 मील के फासले पर शुरू होती है। कुत्ता पलीद जानवर है, लेकिन एक कुत्ता ऐसा है कि जो जन्नत में भी जाएगा। बताएं वो कौन सा कुत्ता है और इसका नाम क्या है? वो कुत्ता जो जन्नत में जाएगा वो असहाबे कैफ का कुत्ता है और उसका नाम कतमीर है। किसका जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा? अजान का जवाब देने वाला जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और अजान दी। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मौजिन जैसे कलमात यकीन के साथ दोहराए वो जन्नत में दाखिल होगा। इसे निसाई ने रिवायत किया है। सवाल है, किस नबी को आग में एक फरिश्ता ने लिबास पहनाया? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कलीमुल्लाह का लक़ब किस पैगंबर का है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है, कौन सी उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा का हक महर वो खुद थी? जवाब है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैद कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया और इनसे शादी कर ली। साबित ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे महर के तौर पर क्या दिया? अनस ने जवाब दिया, इनकी महर वो खुद थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आज़ाद किया था। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? वाज़ेह हो कि इस कबीले को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दावत दी थी। मोहम्मद बिन कासिम कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे। सवाल है, मुसलमा कज़्ज़ाब के हामी कौन थे? जवाब है बनु हनीफा। सवाल है, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। नमरूद का असल नाम बताएं। जवाब है नमरूद का असल नाम पासिद था। वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुकद्दस तीनों जगह अजान देने का शरफ हासिल हुआ? वो सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी रबा हैं कि जिन्होंने खाना काबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में तीनों जगह अजान दी, तीनों जगह तौहीद का ऐलान किया। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबत की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी।
سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے، یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ واللہ عالم۔ کس عورت کو ہم بستری کے بعد صدقہ دینے کا حکم ہے؟ حالت حیض میں جمع کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اگر زوجین کی رضامندی سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو دونوں گناہ گار ہوئے، دونوں استغفار کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ صدقہ کریں تاکہ نیکی سے گناہ دھل جائیں۔ استطاعت ہو تو 1 دینار یا آدھا دینار یا اس کی قیمت صدقہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی حائضہ عورت سے ہم بستری کر لے وہ 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ کھانا کھاتے ہوئے چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ایک حق چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کا جواب دینا بھی ہے۔ نیز چھینکنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ چھینک اللہ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کوئی اچھا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی خوشنودی کو ظاہر کرتا ہے، اور برا کام کرتے ہوئے چھینک آنا اللہ کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم۔ سوال ہے ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بامانی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ سکندر اعظم کے۔
سوال ہے تسبیح ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی، ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟ 430 برس۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسریان بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار فدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ ابو العاص۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔
सवाल है खतना की सुन्नत किस नबी ने जारी फरमाई? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है दुनिया में सबसे पहले रोजा किसने रखा? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है रसूल का बुनियादी फरीजा क्या है? जवाब है तबलीग दीन। सवाल है जमीन और आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई, इसका सबूत कुरान मजीद में कहां दिया गया है? जवाब है सूरह यूनुस की आयत नंबर 3 में। सबसे ज्यादा अरसा किसने खिलाफत की? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सोमनाथ मंदिर को तबाह करके महमूद गजनवी किस लक़ब से मशहूर हुए? बुश चिकन के लक़ब से मशहूर हुए। शैतान की खुराक क्या चीज है? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपनी मखलूक में से हर एक के लिए खुराक व रोजी मुकर्रर की है, तो मेरी खुराक क्या चीज है? फरमाया, हर वो चीज जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। सवाल है गज़वा बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन से सहाबी दरवाजे पर तलवार लिए खड़े थे? जवाब है हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो। सूरह अल हिज्र। कुरान मजीद की तीसरी मंजिल किस पैगंबर के नाम से शुरू होती है? सूरह यूनुस, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से। सवाल है कयामत के दिन लोगों को अल्लाह के सामने कितनी मर्तबा पेश किया जाएगा? जवाब है 3 मर्तबा। किस सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है? सूरह सफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है। किसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो वक्त आ रहा है कि तू हंसेगा कम और रोएगा ज्यादा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अबू जहल के बारे में फरमाया था। सवाल है किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई? जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शादी के लिए। कौन से सहाबी कबूल इस्लाम के बाद हर जुम्मे को एक गुलाम आजाद करते थे? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कौन से बादशाह किसरा कहलाते थे? जवाब है सासानी बादशाह खुद को किसरा कहलाते थे।
سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔